سبق نمبر کیا ہے؟ ہاں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا۔ آج 21 جولائی بروز منگل، ہدایہ جلد ثالث کتاب البیوع اور باب خیار الشرط، سبق نمبر 15۔ عبارت ہے متن کیا، وَلَوِ اشْتَرَىٰ عَلَىٰ أَنَّهُ إِن لَّمْ يَنقُضِ الثَّمَنَ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا جَازَ وَإِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ لَا يَجُوزُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَجُوزُ إِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ فَإِن نَقَضَ فِي الثَّلَاثِ جَازَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا۔ تو مسئلہ ہے کہ اگر مشتری کسی چیز کو خرید کرے اس شرط پر کہ اگر 3 دن کے اندر اندر ثمن نہیں دے گا تو ان میں بے نہیں، وہ کہتا اگر میں 3 دنوں میں پیسے آپ کو نہ دوں تو ہمارا یہ سودا ختم۔ تو یہ مسئلہ کیسے ہے، جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے۔ اور 4 دنوں کا اگر اس نے کہہ دیا تو پھر جائز نہیں ہے شیخین کے نزدیک۔ کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ حدیث پاک میں وہ 3 دن کا ہے، ٹھیک ہے نا جی، 3 دن کا ذکر۔ اور امام محمد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی ان کا اس سے اختلاف ہے امام اعظم صاحب کے ساتھ کہ اگر بائع مشتری راضی ہو جائیں آکے دین تو 3 دن سے زیادہ بھی بڑھانا چاہیں تو خیار جو ہے خیار شرط بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ اپنے اسی اصول پر عمل کرتے ہیں، 4 دن یا زیادہ ان کے نزدیک جائز ہے۔ اور اگر اس نے 4 دن یا 5 کا کہا، یہ تو ناجائز طریقہ تھا نا امام اعظم سے شیخین کے نزدیک، لیکن اس نے ادا 3 دن میں کر دیا، 3 دن کے اندر اندر قیمت یا ثمن جو تھی وہ ادا کر دی مشتری نے، تو اب کیا ہے؟ اب جائز ہے سب کے نزدیک۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں اس کے اندر اصل قاعدہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ ادھر ہے خیار، ٹھیک ہے جی، نقد ثمن یعنی قیمت کو ادا کرنے کا اختیار 3 دن کے اندر، تو اس کو ملحق کریں گے کس کے ساتھ؟ خیار شرط کے ساتھ، کیونکہ خیار شرط حدیث سے ثابت ہے، اس کو بھی ہم اسی پہ قیاس کر لیں گے، اسی کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے اندر معنی اشتراط خیار کا پایا جاتا ہے، کیونکہ ضرورت پڑے گی کہاں؟ جب وہ ادا نہ کرے اس کے فسق کے اندر ٹال مٹول سے بچنے کے لیے، مماطلت کا معنی کیا ہے؟ مماطلہ، ٹال مٹول مشتری کا، پھر ہم کہیں گے کہ یہ جی ٹھیک ہے نا پے کا سلسلہ فسخ ہے، تو ہم اس خیار نقد کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ خیار شرط کے ساتھ، خیار شرط کے ساتھ۔ اور یہ اپنے اصل پر ملحق بہی کے اندر گزر چکا ہے۔ ملحق بہی سے کیا مراد ہے؟ خیار شرط۔ باقی رہا کہ 3 سے زیادہ دن کی نفی کرنا، ٹھیک ہے نا، وہ ملحق کے اندر ہم یہ کریں گے کہ نقد اس نے کہا کہ میں 3 سے زیادہ دن، 4 دن 5، یہ غلط بات ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا اپنا وہ قاعدہ اصول ہے، 3 دن کے علاوہ اگر 4 5 6 پر یہ دونوں رضامند ہیں تو جائز ہے ان کے نزدیک۔ تو امام محمد صاحب ان کا اپنا اصل ہے، ٹھیک ہے نا، ملحق اور ملحق بہی کے اندر یہ چونکہ خیار شرط کے اندر بھی زیادہ دن کو مان لیتے ہیں، لہذا ادھر خیار نقد کے اندر بھی ٹھیک ہے نا مانیں گے۔ امام ابو یوسف صاحب وہ لیتے ہیں اپنے قاعدے کے اندر اصل حدیث کو، ٹھیک ہے نا، کس کو لیتے ہیں؟ حدیث کو، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے اندر کیا ہے جی؟ قیاس ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر ایک دوسرا قیاس بھی ہے جس کی طرف امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ مائل ہوئے ہیں، ان کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں دیکھو اس نے یہ شرط لگا دی ہے تو یہ بے کے اندر ایسی شرط لگانا جو بے اس کا تقاضا نہ کرے، مقتضائے بے مقتضائے عقد نہ ہو، تو اس شرط جو زائد ہوگی اس کی وجہ سے بے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فاسد۔ اور یہاں تو شرط ہی فاسد ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اکالہ صحیح ہوتا ہے، ایک اکالہ فاسدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اکالہ صحیح ہو تو بے فاسد ہوتی ہے، جب اکالہ فاسدہ ہو تو بطریق اولا بے کیا ہوگی؟
فاسد ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اشتراط صحیح منہا، جو صحیح شرط ہے، ٹھیک ہے نا، اکالہ صحیح کی، تو وہ مفسد للعقد ہے، عقد بے کو فاسد کرتی ہے۔ تو جہاں خود اکالہ ہی فاسد ہو تو پھر تو بطریق اولا بے کیا ہوگی؟ فاسد ہوگی۔ کون کہتے ہیں؟ امام ظفر۔ باقی رہا کہ جو ہم نے بیان کیا شروع میں امام اعظم صاحب کا قول، وجہ استحسان وہ وہی ہے کہ جب خیار شرط کے لیے 3 دن ہیں یا 3 دن سے کم، تو یہ جس نے کہا مشتری نے اگر 3 دنوں کے اندر میں ثمن ادا نہ کروں تو بے ختم، ہمارے درمیان بے نہیں ہوگی، تو یہ اسی کے ساتھ ہم اس کو ملائیں گے، خیار نقد کو خیار شرط کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جب وہ ٹھیک ہے نا ثابت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی صحیح ہے۔ استحسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا سے جلی کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے نا، وہ ہم نے بیان کر دیا۔ جزاکم اللہ خیر۔